السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت برکت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے لیے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ آپ سے بہت انسیت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے نہ صرف سب قافلے کی ضیافت کی بلکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ انہیں شام نہ لے جائیں بلکہ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ ان کو یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے، اور بتایا کہ آپ دنیا کے سردار اور اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ ان پر نہ صرف بادل سایہ کیے تھا بلکہ ہر شے جھک کر انہیں سلام کر رہی تھی، اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس مکہ روانہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 20 برس ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ ایک طرف قریش اور کنایا تھے تو دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل۔ یہ اس قدر شدید لڑائی ہوئی کہ دونوں طرف کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ یہ بازار عکاظ میں ہوئی۔ اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ یہ 4 بار ہوئی۔ اسے فجار اس لیے کہا گیا کہ یہ حرام مہینوں میں ہوئی جس سے ان کی حرمت تاثر ہوئی۔ پہلے جتنی دفعہ ہوئی وہ معمولی لڑائیاں تھیں، مگر اس بار بہت شدید ہوئی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ بعد میں ان کی صلح ہو گئی اور باہمی اختلافات کو بھی ختم کر دیا گیا۔